السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بہت تیزی سے بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات اور واقعات جس سمت پہ جا رہے ہیں, جس ڈگر پہ جا رہے ہیں, ان کے رزلٹ کیا ہوں گے. میں آگے چلنے سے قبل میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے, یہ بہت پرانی ہے ان کی بات کہی. ان کی باتوں میں دیکھیں کوئی مانے یا نہ مانے, ان کا وزڈم, ان کی جو باتیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ حالات اور واقعات کے مطابق بہت سچ ثابت ہوئی ہیں. میں بتا دوں آپ کو, میں نے کئی ایشوز میں دیکھتا ہوں چونکہ وکالت بھی کرتے رہے ہیں, پروفیسر بھی رہے ہیں, تو ان کا جو نقطہ نظر ہے آپ کو اختلاف ہوگا ان سے, لیکن جو باتیں انہوں نے اس وقت کہی, بلر ہو کے چلا رہا ہوں لیکن انہوں نے ذرا دھیان سے سنیے گا کہ پروفیسر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کیا کہا تھا. یہاں میں آپ کو آگے لے کے, اور میں ساتھ اس کے بعد ساتھ ہی جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں, میٹنگز کیا ہوئی ہیں, نصر اللہ دریشک نے استعفیٰ کیوں دیا ہے, اپنا شہباز شریف کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ مقصد کیا تھا, اور جو عمران خان صاحب کا جلسہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اور آپ کو ذرا سمجھنا ہے کیا ہے اسمبلی کو جو تحلیل کے معاملے میں, پہلے ذرا سن لیجئے گا ڈاکٹر طاہر القادری کی بات. سرمایہ دار اور فوجی لیڈر تینوں کی نفسیات ایک ہے, اور تینوں کی نفسیات جمہوریت کی نفی ہے. تینوں کی نفسیات جمہوریت کی نفی پر قائم ہے. جاگیردار اس کا براٹ اپ ایسے ماحول میں ہوا ہے, اس کی نفسیات نے نشو و نما ایسے ماحول میں پائی ہے کہ اس نے جس بیٹی کو پسند کیا اس کو اٹھا لیا. اسے قوم کی بیٹی کی عزت, اپنی بیٹی کی عزت دکھائی نہیں دیتی. جس نے سر اٹھایا اسی کی چوری کروا دی, اسی کو اغوا کروا دیا, قتل کروا دیا. وہ جاگیردار جس کی نفسیات اس ماحول میں بنی ہے, جب وہ پورے ملک کا اقتدار لیتا ہے تو وہ پورے ملک کو اپنی جاگیر کے طور پہ چلانا چاہتا ہے. سرمایہ دار اس کی نفسیات یہ ہے, وہ پورے ملک کو اپنی انڈسٹری کے طور پر اور فاؤنڈری کے طور پہ چلانا چاہتا ہے, پورے ملک کو انڈسٹری بنانا چاہتا ہے. اس لیے کہ سرمایہ دار نے پوری زندگی ایک ہی سبق سیکھا ہے, ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ دنیا کا کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا, اور کوئی کام ایسا نہیں جو پیسہ لگائیں تو ہو نہ سکے. ایک ہی اصول ہے اس میں, وہ ہر ایک کو خریدنا جانتا ہے. ایک چپراسی سے لے کر بجلی کی لائن مین تک, ایک آئی ٹی او سے لے کر انکم ٹیکس کے کمشنر تک, اس نے ہر ایک کو پیسے سے خریدنا سیکھا ہے. جب وہ ملک کے اقتدار پہ آتا ہے وہ سارے ادارے پیسے سے خریدنا چاہتا ہے. اس سے پورے کے پورے ملک کا سسٹم تباہ و برباد ہوتا ہے. اس کے ذہن میں بھی جمہوریت کی نفی ہے. اور فوجی ڈکٹیٹر, اس نے بھی زندگی بھر ایک ہی بات سیکھی ہے کہ جو حکم دوں آگے نو کی کسی کو جرأت نہ ہو. جب وہ اقتدار پر آتا ہے تو وہ پورے ملک کو بٹالین کی طرح چلانا چاہتا ہے. 48 سال میں ملک کی زمان اقتدار بدل کے ان 3 طبقات میں رہی. یہی وجہ ہے کہ چہرے ہی بدلتے رہے ہیں. نظام نہ بدلنا تھا, نہ بدل سکا, اور نہ بدلے گا جب تک اقتدار کی کرسیوں پر جاگیردار, سرمایہ دار, وڈیرے قابض ہیں. اس وقت تک اس ملک کی تقدیر, اس ملک کا نظام, اس ملک کے غریب کا مقدر کبھی بدل نہیں سکتا. اگر غریب کو اپنا مقدر بدلنا ہے تو اقتدار ان سے چھیننا ہوگا, ان ایوانوں سے ان کو نکالنا ہوگا. انقلاب نعروں سے بھی نہیں آئے گا. انقلاب خون مانگتا ہے, خون مانگتا ہے. انقلاب قربانیاں مانگتا ہے. جی ڈاکٹر طاہر کی بات آپ نے سن لی ہے. اسمبلیوں کی تحلیل کا جو معاملہ تھا وہ سیاسی رابطے میں جو ہے نا مراحل فائنل میں داخل ہو چکے ہیں. منمونس لائی اور حسین لائی کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, اور آپ کو پتا ہے اسلام آباد پنڈی میں بھی گزشتہ رات اہم ملاقات ہوئی تھی, اور عمران خان سے ملاقات کی گئی تھی اور اعتماد میں لیا تھا. اور آج ملاقات کے بعد بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات اور واقعات کیا ہیں. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے یہ موت ہے. میں پھر بات کرتا ہوں, پی ڈی ایم کی موت ہے. پی ڈی ایم ڈری ہوئی ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جائے گی تو وہ پورے میں اسمبلی تحلیل کر دینی ہے. نوٹ کر لیں میری بات, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ 2 اسمبلیاں تحلیل, باقی استعفے دے دیں, 66% سیٹیں خالی ہو جائیں گی. تو آپ کو الیکشن کرانا ہی کرانا ہے, اس طرح وہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. صرف یہ ہے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ الیکشن ابھی نہیں چاہتے. وہ الیکشن اسی نہیں چاہتے, انہیں پتا ہے کہ عمران خان آگے آ جائے گا. بھائی وہ عوام اگر چاہتی ہے تو آپ کون روکنے والے, کسی کو نہیں روکنا چاہیے. اس بات کو سامنے رکھتے آئیں, آپ معاملات سیٹل کریں, ان میں پھر آسانی ہو جائے گی. آج دوسرا جو عام ہے اس میں رانا ثناء اللہ, اورنگزیب اور جاوید لطیف عمران خان صاحب کے لیے تحقیقات کے لیے قائم جی آئی ٹی
اور یہ بڑی اہم ہے، یعنی اس کی اگر GIT کی تحقیق جو کہ 7-8 ایئرس کے اندر ایڈ ہے، اور اگر اس کی تحقیق اگر آپ اس کے مطابق اگر آ گئی، اور یہ GIT دیکھیں ارشد شریف سے GIT سے فرق ہے، ارشد کی GIT کو کوئی حیثیت نہیں ہے، قانونی حیثیت بالکل نہیں ہے، یہ GIT ہے جس کی حیثیت ہے، اس میں اگر تحقیق کی، اس کو ملانا پڑے گا آپ کو لنڈن کے حوالے سے، طارق محمود، بیرسٹر صاحب مہتاب، وہ ان کے پاس بہت سی تفصیلات ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا، یا میں چلے ٹویٹ کیا ہوا ہے میں نے وہاں رات میں، وہ میں چلے بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر رضوان کی جو بہن ہے وہ بھی اس معاملے میں فرنٹ پہ آ گئی، اور کافی ثبوت ہیں ان کے پاس جو ہے نا گواہان ہیں کہ وہاں کیا کیا باتیں ہوتی رہی ہیں، کیا کیا انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر رضوان کے بارے میں، چپڑاسیوں کے بارے میں، باقی سارے معاملات میں، یعنی ان کے بقول تو یہی ہے یہ گاڈ فادر سیریل مافیا نے ان سب نے سسٹم کو جگڑ کے رکھا تھا۔ تو یہ بڑی اہم معلومات ہیں، اگر یہ سامنے آ گئی تو بہت سی چیزیں ایکسپلور ہو جائیں گی، بہت سی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کے لیے بڑیاں آسانیاں پیدا ہوں گی، تو اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگلا جو ہے وہ صرف آپ لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، اس کی دیکھیں یہ چیلنج ہو جائے گی، شہباز شریف عمران خان حق کے ذکر 10 ارب روپے ہجانے کا دعویٰ ہے، حق کے دفاع ختم کر دیا تھا، رائٹ ٹو ڈیفینڈ جو ہے، اور فیصلہ جاری کر دیا، 10 صفحات پر یہ فیصلہ جاری کیا، بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، ایک ہفتے جب جواب نہ جمع کرانے پر ختم ہو جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ، یہ اسٹیچوٹری آبلیگیشن کی بات کر رہے ہیں، اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست ہے، آرڈر 11 رول 21، اور اس بنیاد پر جو ہے نا وہ فیصلہ کیا ہے، کوئی غیر قانونی یا بے قاعدگی نہیں بتا پائے، سوالات میں کے لیے جواب کے لیے کافی فراہم کی تھی، فیصلے جواب دینے کے بجائے اعتراضات داخل کر دیے، ٹرائل کورٹ نے اعتراضات مسترد کر دیے، عمران خان کو جواب دینے کی ہدایت جاری کی، جواب داخل نہیں کیا، اس لیے اس پہ حق دفاع جو ہے۔ اچھا میں اس پہ ذرا تھوڑا سا میرا نقطہ نظر اور ہے، جب منی ڈگری ہو، منی ڈگری میں اس طرح نہیں آپ کا رائٹ اور بات ہے، جب پیسوں کی بات آئے گی تو پھر 1000 دفعہ سوچنا ہے۔ ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد میں محسن شاہ نواز جب وہ دیکھا تھوڑی سی وہ دہشت گردی بنانا چاہتے ہیں، چلے 9 جنوری تک عمران خان صاحب کے استثناء کی درخواست دی تھی، ڈاکٹر بابر رحمان پیش ہوئے، استثناء منظور ہو گیا، ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال، یہ وہ سارے کیس ہیں، یہ سارے کیس ختم ہونے والے ہیں، کتنا کام دبائیں گے عمران خان کو، اب مزید دبنے والی بات کوئی رہ نہیں گئی ہے یہاں پر۔ آدم سواتی صاحب والا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو چیلنج کر دیا گیا، فارم ہاؤس کو نوٹس اور غیر قانونی طور پر تعمیرات منظم کرنے کا معاملہ، CD اور دیگر کو فریق بنایا گیا، 23 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے جاری کیا ہوا تھا، اس کے باوجود جو ہے نا یہ کر دیا گیا۔ 17 مئی 2015 کو CDA بلڈنگ پلان کے ساتھ منظوری حاصل کی گئی، اور CDA یا کسی اور ادارے سے کوئی شوکاز نوٹس موصول نہیں ہوا ہے، فریقان سے جواب طلب کر رہے ہیں۔ اگلا جو اہم ایشو ہے وہ میں آپ کے ساتھ تحلیل، اور پہلے نصر اللہ دریشک صاحب صوبائی وزیر حسین بہادر دریشک صاحب کا معاملہ ہے، اسیفہ وزیر اعلیٰ کو پنجاب دیا، تخت کلامی ہوئی تھی، اور جو بات سامنے آ رہی میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو، احتجاجاً کابینہ سے اٹھ کر چلے گئے، ایک ہی وقت میں متعدد وزراء بات کرنا چاہتے تھے، وزیر کا کہنا تھا کہ میں ڈسپلن کے خلاف کابینہ کا اجلاس چلاؤں گا، ساتھ ڈسپلن کے ساتھ ایک وقت میں ایک ہی وزیر بات کر سکتا ہے، اس کے بعد بھی گفتگو جاری کی، وزیر اعلیٰ نے اجازت کے بغیر گفتگو سے روکا تو صوبائی وزیر غصے میں آ گئے، پھر استعفیٰ دے دیا۔ آپ استعفیٰ دے دیں، آپ کو کس نے روکا ہے، یہ وزیر اعلیٰ نے کہا، اور کہا اجلاس سے چلا جاتا ہوں، کیا کریں جتنا اجلاس سے باہر چلے گئے تھے۔ اب بات کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، اس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سخت رویہ اختیار کیا کہ اسمبلیوں سے باہر نکلیں، آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں، اب یہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیا واقعی یہ بات ہے، میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ سے بات کو چھپانا بھی نہیں چاہتا کہ آپ تک ساری باتیں میں وہ ساری سمجھ آ جائیں۔ آخر میں جو اس کے ساتھ چلے وہ عامر لیاقت والی میں اینڈ میں بات کر لوں گا، ان کی جو دانیہ شاہ ہے، یہاں میں آپ کو پھر دہراتا چلوں۔ اجلاس ہوا، شہباز شریف کی قیادت صاحب قانونی پوزیشن دیکھی گئی، اچھا ہم نے تحریک اعتماد کے لیے آپ کے پاس ہے کیا؟ تحریک اعتماد کے لیے لوگ توڑیں گے، وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اور ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو حیثیت تو کوئی نہیں ہے نا، سپریم کورٹ کو وہ فیصلے میں باندھ کے رکھ دیا، سنہری حروف میں یہ فیصلہ لکھا جائے گا، اور میں نے آرٹیکل 63 کے اس سنہری فیصلے کے اوپر میں نے آرٹیکل لکھا تھا، بیک گراؤنڈ میں وہ آرٹیکل بھی چل رہا ہوگا، میں نے پوری تفصیلات بتائی تھی کہ اتنا بڑا کام کیا، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، اٹس اے بگ ٹاسک، اور اس نے پاکستانی جمہوریت کو مضبوط کیا، اس نظام میں جو کوتاہیاں یا کمیاں تھیں وہ ٹھیک کی ہیں، تو اس لیے اس فیصلے کو سنہری حروف میں لکھا جا رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو پھر بیسیکلی آرٹیکل 136 میں وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد 20% دائر ہو سکتی ہے،
اور 112 کے تحت آئین کا آرٹیکل وہی بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. اگر اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے تو گورنر کو کہیں گے 48 گھنٹوں میں اگر تحلیل نہیں ہوتی تو آٹومیٹکلی تحلیل ہو جائے گی. صرف اس وقت کام نہیں کرتی جب تحریک عدم اعتماد آ جائے. ایک اور اختیار ہے اور وہ اختیار بڑا سیدھا سا ہے. وہ اختیار ہے گورنر کا, جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ گورنر اعتماد کا ووٹ لے دیں گے. گورنر کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے قانون بڑا کلیئر ہے. اس میں لکھا ہے کہ اجلاس بلایا جائے گا اس مقصد کے لیے. پہلے گورنر کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا کہ اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت ہے. جب یہاں عدم اعتماد نہیں ہے تو اعتماد کے ووٹ کی کہاں بات آ گئی؟ ایسے تو نہیں عدم اعتماد کا ووٹ آ سکتا, اعتماد کا ووٹ بھی نہیں آ گیا. اگر خدا نہ خاصا ایسی کوئی بات ہوئی تو وہ چیلنج ہو جائے گی. جب وہ چیلنج ہوگی تو ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. تو اس لیے گنجائش کوئی نہیں ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے. اور آج عمران خان صاحب نے جو آپ کے سامنے ساری پوزیشن رکھ دی ہے, وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات اب رکنے والی نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم تر جانا ہے, یہ دن رہ گئے ہیں تھوڑے. پی ڈی ایم کے لیے بڑے مسائل ہیں, بڑی بری طرح بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے نکلے. حالت ان کی یہ ہے. آخر میں عامر لیاقت صاحب جو ان کے قتل کرنے کے ان کی وفات کے کانٹیکس میں جو معاملہ ہے, دانیہ شاہ کو عدالت میں پیش کر دیا. عدالت نے کہا کہ دانیہ جو کہ ایف آئی اے کا کیس ہے, ایف آئی اے میں ڈسیمینیٹ جو ہے نا جس جگہ بھی ایک پرچہ ایک ہونا چاہیے, تو وہ وہاں پر یہ ہے. انہوں نے کہا یہ وقوع تارک روڈ کے اطراف کا ہے تو متعلقہ کورٹ میں پیش کیا جائے. سائبر کرائم اور الیکٹرانک گورننگ کے تحت اختیار کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. بیڈ روم کی ویڈیو بنا کر وائرل کی. عارف سعید تفتیشی افسر ہے, ملزمہ کا ریمانڈ دیا جاتا کہ تفتیش کو آگے بڑھایا جا سکے. ویڈیو ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے. سائبر قوانین کے مطابق دائرہ اختیار اسی عدالت کا ہے. اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے, وہ میں پھر کسی وقت آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ اصل میں کہانی ہے کیا. ملزمہ کا تعلق گینگ سے ہے, ملزمہ اکیلی نہیں ہے. یہ ضیاء ایڈوکیٹ جو ہیں یہ انہوں نے بتایا ہے, اور وہ جہاں وہ لے کے آئے بیک گراؤنڈ پہ آپ نے ویڈیو وہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.